ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں بتائیں اسلامک ریلیف جو ہے اس کے بارے میں بتائیں، اس کا آغاز بتائیں، اس کی فاؤنڈیشن بتائیں، اس کا آئیڈیا بتائیں۔ اسلامک ریلیف کا آغاز ہوا تھا 1984 میں انگلینڈ کے شہر برمنگھم سے، جہاں پہ کچھ والنٹیئرز ڈاکٹرز تھے. انہوں نے افریقہ میں جو ڈراؤٹ آیا تھا 1984 ایتھوپیا اور سوڈان میں، اس سے انسپائر ہو کے اس چیریٹی کی بنیاد رکھی تھی. اس کے بعد اب تقریباً 40 سال سے ادارہ جو ہے دنیا کے 40 سے 60 ملکوں کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے. اور ہم لوگوں کا جو کام ہے اس کے اندر ایمرجنسی رسپانس ہے، جو بھی آفات آتی ہیں اس کے اندر ہم رسپانس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو مختلف اور پروگرام ہیں جس کے اندر ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں، آرفنس کے لیے اسپانسرشپ کے پروگرام ہیں، پلس ہمارے سیزنل پروگرام ہوتے ہیں رمضان قربانی میں. تو پاکستان میں ہم پچھلے 30 سال سے کام کر رہے ہیں، 92 سے مسلسل جو ہے وہ. اور پاکستان میں ہمارا KPK، بلوچستان، سندھ، پنجاب، آزاد کشمیر، ان ساری جگہوں پہ ہماری جو ہے پریزنس بھی ہے، جہاں مختلف قسم کے پروجیکٹس جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. ابھی جو آپ نے اسلامک ریلیف میں اپنے 35 ملین پاؤنڈ ایمرجنسی ریلیف پروگرام کے تحت جو 15 لاکھ لوگوں کی جو آپ نے مدد کی ہے، اس کے بارے میں بتائیں سر. دیکھیں، یہ جب پچھلے سال کا فلڈ آیا تو اس کا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس کی اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اگرچہ پریڈکشنز تھیں کہ انپریسیڈنٹ رینز جو ہیں وہ ہوں گی. تو اسلامک ریلیف نے اپنا رسپانس 3 اگست سے سٹارٹ کیا، اب تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. اور اس میں آغاز ہم نے بلوچستان، ساؤدرن سندھ سے کیا، جہاں پہ فلڈ جو ہے وہ پہلے آ گیا تھا. اور اس میں شروع میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی ریلیف میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں فوڈ ہوتا ہے، اس میں پانی، صاف پانی کی فراہمی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہائیجین کٹس ہوتی ہیں، شیلٹر ہوتا ہے جو ٹینٹس کی صورت میں ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو جو ہے یہ والی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی. اس کے بعد پچھلے سال سردیوں سے پہلے ہم نے اپنے جو ان لوگوں کے لیے، کیونکہ 2 ملین گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، تو ان کے لیے جو شیلٹر ہے یا گھر ہے جو وہ بنیادی ضرورت اور بہت اہم ضرورت ہے. تو اس میں ہم نے آغاز کیا. تقریباً بلوچستان میں ہم 5000 کے قریب گھر بنا چکے ہیں، سندھ میں تقریباً 10,000 گھر جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ پھر ریکوری جو فیز ہوتا ہے اس کے اندر ان کی جو لائیولیہوڈ کی ریکوری ہے، کیونکہ پچھلے سال فصل جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور ان لوگوں کے اوپر ایک سائیکل ہے کہ جہاں کوئی ذریعہ روزگار ان کا نہیں ہے. تو اس دوران ان کو ذریعہ روزگار جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں تھرو کیش گرانٹس. ان کو انہی کے گھروں کی کنسٹرکشن میں انوالو کر رہے ہیں. کمیونٹی کے انفراسٹرکچر کی سکیمز ہیں کہ جس کے اندر وہ کام کریں اور ان کی انکم جو ہے وہ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں اور ریکنسٹرکٹ ہو جائیں. ہم لوگ پارٹنر ہیں مختلف اداروں کے، جس میں UN کے ادارے بھی شامل ہیں. گورنمنٹ نے ایک فریم ورک بنایا تھا جس کو 4RF کہتے ہیں، جو ریکوری، ریہیبلیٹیشن اور ریزیلینس اور ان چیزوں کرتے ہیں. اس کے بھی ہم اسی اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس وقت تقریباً ہم 12 ڈسٹرکٹس کے اندر سندھ اور بلوچستان اور KPK میں اپنا ریکوری پروگرام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انٹرونشنز کریں وہ اگلے فلڈ کے لیے ریزیلینٹ ہوں. یہ نہ ہو کہ فلڈ آئیں اور وہ گھر پھر چلے جائیں. تو وہ گھر تھوڑی اونچی جگہ پہ بنا رہے ہیں، اس میں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی چیزیں جو ہے ان کو ہم کر رہے ہیں، تاکہ آئندہ کوئی چیز آئے، اس طرح کا بڑا ڈیزاسٹر آئے تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ نہ ہو سکے. ہم نے 2010 میں کچھ گھر بنائے تھے بلوچستان میں. اس دفعہ اس ایریا سے پھر ہم لوگ آ گئے تھے. اس دفعہ ہماری ٹیمز وہاں گئی، فلڈ وہاں پر آیا تو پورا ایریا فلڈز میں ڈوب گیا تھا، لیکن وہ گھر ابھی بھی کھڑے تھے جو ہے وہ. تو اس طرح کی انٹرونشنز کی ضرورت ہے، اور کر رہے ہیں. بلوچستان، سندھ اور KPK ساری جگہوں پہ ہماری پریزنس بھی ہے، ٹیمز بھی ہیں، آفیسز بھی ہیں ہمارے. اور ٹیم میں کتنے ممبرز ہیں آپ کے؟ یا ہمارے ہر صوبے کے علیحدہ علیحدہ سے ٹیمز بنی ہیں، ممبرز علیحدہ ہیں ان کے؟ جی، مختلف آفیسز میں مختلف لوگ ہیں. کل ملا کے اس وقت اسلامک ریلیف کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 500 کے قریب سٹاف ہے ہمارا. اور جب فلڈز کی پیک تھی، جب رسپانس چل رہا تھا، جب بڑا کوئکلی چیزیں کرنی ہوتی ہیں، تو ہمارا یہ نمبر جو ہے وہ 700 پہ بھی پہنچا تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر وہاں سے لوکل ہیں،
وہیں پہ بیسڈ ہیں. جو رضاکارانہ طور پر آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہی ہوتے ہیں؟ جب زیادہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو سٹارٹ میں رضاکارانہ طور پہ بھی لوگ شامل ہوتے ہیں, لیکن یہ جو رسپانس ہے یہ آف کورس اس میں جذبہ بہت اچھا ہوتا ہے لوگوں کا, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسپیشلائز آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ ہماری ٹیم ہے جو 500 ہیں. رضاکار اس کے علاوہ ہیں, کمیونٹیز جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں کمیونٹیز سے رضاکار ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ کچھ تو ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں فنڈنگ وغیرہ, گھر وغیرہ ان کے بنانے کے لیے. کچھ کام وہ رضاکارانہ طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی کمیونٹیز کو آرگنائز کرتے ہیں, اس میں وہ لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں. تو یہ مکس اینڈ میچ چلتا ہے. جی اچھا آصف صاحب, یہ اب جس طریقے سے آپ نے گھر تعمیر کر کے جو ان کو دیے ماشاءاللہ سے بہت زبردست کام ہے, اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے آپ سے تمام لوگوں کو. اب جو لوگ ہیں جن کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, جن کے پاس روزگار نہیں ہے, تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی کوئی پروگرام ہے, کوئی اسکل ڈیولپمنٹ یا کوئی جابس کا یا بزنسز کو چھوٹی چھوٹی اسٹیبلش کر کے دینے؟ جی, اس میں جو یہ ہے بحالی کا مرحلہ, ریکوری جس کو ہم کہتے ہیں. تو ریکوری کا اصول یہ ہے کہ جو ان کے پاس جو ختم ہو گیا اس کو بحال کیا جائے. اگر کسی کی دکان تھی چھوٹی تو اس کی دکان کے لیے اس کو جو ہے وہ گرانٹس پرووائڈ کیے جائیں تاکہ وہ اپنی دکان سٹارٹ کر لے. اگر کسی کا لائف سٹاک گیا اس کو لائف سٹاک میں سپورٹ دے دیں. کوئی ایگریکلچر کر رہا ہے, کسان ہے, تو اس کے لیے بیج اور کھاد کی جو ہے فراہمی کی جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جائیں. تو جو ذرائع روزگار کا ہمارا کمپوننٹ ہے لائیولیہڈس ریکوری کا, اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں جا کے کہ کیا ضرورت تھی, یہ لوگ کیا ضرورت ہے, یہ لوگ پہلے کیا کر رہے تھے, کس چیز کی ان کی اسکل ہے, اسی چیز میں ان کو واپس لے آیا جائے. کیونکہ جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے. پہلا مرحلہ ہوتا ہے ریلیف کا, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کو واپس اپنی سچویشن پہ لایا جائے, پھر اس کو ڈیولپمنٹ سے کیا جائے کہ اس کو پھر مزید امپروو کیا جائے یا مزید سسٹین کیا جائے. تو پچھلے 2022 کا جو سیلاب تھا یہ ایک میگا ڈیزاسٹر تھا, اور اگرچہ ہمیں بہت زیادہ اب نظر نہیں آتا میڈیا کے اوپر یا ہم نہیں اس کے بارے میں سنتے ہیں, لیکن 30 ملین کے قریب جو ہے 3 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر متاثر ہوئے. 20 لاکھ سے زیادہ گھر اس میں تباہ ہوئے. 4 ملین 40 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے اس کے اندر تباہ ہوئی. تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. انفارچونیٹلی جس اسکیل کی رسپانس کی ضرورت تھی وہ نہیں ہو سکا. جو مطلب یہ ڈیزاسٹر بڑا تھا جو شاید پاکستان کی اپنی کیپیسٹی میں نہیں تھا. اس کے لیے آپ کو باہر کی بھی امداد کی ضرورت تھی. آپ کو یاد ہوگا جنیوا میں کانفرنس ہوئی تھی جس میں پلیجز ہوئے تھے 9 بلین کے, لیکن وہ سارے پلیجز نہیں آئے, اور وہ جو پلیجز بھی ہیں وہ زیادہ تر لونز ہیں. تو ہم اس میں یہ ہے کہ ایک چیز جو ہم ہر جگہ کہتے رہے ہیں, اس موقع کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی اس طرح مدد نہیں کی گئی جس طرح مدد کرنی چاہیے تھی جس اسکیل کا یہ ڈیزاسٹر تھا. اور آپ نے آن گراؤنڈ کام کیا ہے. اب یہ آپ نے ٹاپک بڑا زبردست چھیڑا کہ آن گراؤنڈ اس وقت اس طرح سے کام نہیں ہو سکا. 3 کروڑ افیکٹڈ ہیں, تو آئی ایم شیور اس میں سے ملینز میں ہوں گے شاید جو ریکور ہو سکے ہوں گے. جی آن گراؤنڈ اس وقت ہم دیکھتے ہیں مختلف NGOs کام کر رہی ہیں, آپ کا ہے اور بھی ہے. گورنمنٹ کی پارٹیسپیشن کتنی ہے آن گراؤنڈ جو ریکوری ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ ان کے پلانس جو ہیں وہ کافی زبردست ہیں. جیسے سندھ کے اندر جو ہے وہ سندھ پیپل ہاؤسنگ کمپنی ایک بنی ہے جو آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ کافی کلوزلی کام کر رہی ہے. فنڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے, ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہے ایکچولی جو گورنمنٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے. تو ریسورسز تو ہے جی, کام چل رہا ہے. لیکن جو چیلنج میں جو آپ کو بار بار کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی ایک ایکٹر کا کردار نہیں ہے. بالکل لاسٹ ایئر بھی جیسے مطلب پہلا سوال یہی آتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. تو دیکھیں جس اسکیل کا یہ ڈیزاسٹر ہے وہ بیونڈ دا کیپیسٹی تھا. سر سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. جب یہ فلڈ آیا تھا تو ہر جگہ سے ہمیں بہت بڑی بڑی امداد آئی تھی. ایون گوگل سے بھی آئی تھی. گوگل نے کیا, USAID نے کیا, 700 ملین ڈالرز, تو ادھر سے تو ادھر سے تو ادھر سے اتنی امداد آئی تھی کہ ایک نیا پاکستان کھڑا ہو سکتا تھا.
ٹھیک ہے, تو وہ مطلب آپ لوگوں کو ملا نہیں, وہ گیا. میرا تو سوال ابھی تک وہی ہے, جو اتنی امداد آئی تھی کہ جس سے ایک نیا پاکستان کھڑا ہو سکتا تھا, وہ آخر گئی کہاں؟ آپ لوگوں کی بھی اس میں اتنی سپورٹ رہی ہے, تب تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. دیکھیں, اگر ہم فگرز کی صرف بات کریں, ٹھیک ہے, تو جتنی ضرورت تھی نا اس کا صرف 25% آیا. باقی پلیجز ہو گئے, باقی پلیجز ہوئے نا, انہوں نے پلیجز کیے, اور پلیجز کتنے آئے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. تو پلیجز پورے نہیں آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو پلیجز آئے ہیں وہ امداد نہیں ہے, وہ لونز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آصف صاحب, اسلامک ریلیف کے بارے میں مزید بتائیں, اور کون سے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں ان دا فیوچر؟ جی دیکھیں, اگر ہم اس کو ایک چیز سے لنک کریں کہ یہ فلڈز جو آئے یا اس طرح کے جو پاکستان میں ڈراؤٹس آتے ہیں, تو جو فینومینا ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج, جس کے اندر پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 1% سے کم ہے, لیکن پاکستان جو اس سے افیکٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے کلائمیٹ چینج کے اراؤنڈ جو ہے وہ پروگرامنگ ہے, جس کے اندر ڈیزاسٹر رسپانس بھی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ذرائع روزگار ہیں, لائیولیہڈز ہیں, اس میں ہم کام کرتے ہیں. پینے کے صاف پانی کے میں کام کرتے ہیں. پھر کوسٹل ایریاز کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو ایسی ورائٹیز ہم وہاں پہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں ہو سکے. اس کے علاوہ تقریباً پاکستان میں 7,000 کے قریب یتیم بچے ہیں جن کو ریگولر اسلامک لیف جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. اسی طرح پھر ان کی جو مائیں ہیں, جو ویڈوز ہیں, ان کے لیے ہمارے جو ہیں وہ لائیولیہڈس کے پروگرام ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ہم اب جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں کمیونٹی بیس مختلف رورل ایریاز میں, تو وہاں پہ ہم انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرامز کرتے ہیں, جس کے اندر جو بھی نیڈ ہے, جیسے اگر پینے کے پانی کی نیڈ ہے اس کو کریں, اگر ذرائع روزگار میں امپرومنٹ لانی ہے تو اس میں ہم لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی کمیونٹی انفراسٹرکچرز ہیں, جیسے اریگیشن چینلز ہیں, یا ابھی ریسنٹلی ہم لوگ سولرائزیشن پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, گرین انرجی کے اوپر, اور اس کا ایک امپیکٹ نظر آتا ہے لانگ ٹرم. اور ہماری کوئی 21 ایئرس سے بلوچستان اور آزاد کشمیر میں پریزنس ہے. نیلم ویلی کشمیر میں بہت بڑا اسلامک لیف نے جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ کیا, اس کے امپیکٹ نظر آتے ہیں. چاغی بلوچستان نوشکی جن ایریاز میں ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے امپیکٹ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو ہم لوگ نیڈ بیس جو ہے وہ چلتے ہیں, لیکن جن ایریاز کے اندر ہم نے کام کیا ہے اس میں ہیلتھ بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, لائیولیہڈس بھی ہے, واٹر مینجمنٹ بھی ہے, اور کلائمیٹ چینج بھی ہے. کلائمیٹ چینج تو اوور آرچنگ تھیم ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بہت زبردست کام بہت ہے ہی یہ. اچھا کام کرے ماشاء اللہ. مجھے لگتا ہے انہیں کو ووٹ دے کے بٹھا دینا چاہیے. اچھا آصف صاحب, ابھی ہمارے پاس جو ہے 1 منٹ رہ گیا ہے, جی. اگر آپ کچھ میسج دینا چاہیں, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو فلڈس تھا, اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے, ختم ہو گیا شاید مسئلہ ختم نہیں ہوا, اور یہ کوئی آخری فلڈز یا آخری اس طرح کا ڈیزاسٹر نہیں تھا, کیونکہ کلائمیٹ چینج کی جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں اور پاکستان اس کا وکٹم ہے. اور اس کے لیے بیسیکلی جو کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں میکسیمم پارٹنرشپس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جو کوئی ایک ایکٹر نہیں کر سکتا ہے. اس لیے سب ایکٹرز کو مل کے اس کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ڈونرز ہیں.